رحیم آپ سب کو کلاس سال اول میں داخلہ مبارک ہو۔ آپ لوگ اس حوالے سے بلیسڈ پرسن ہیں کہ آپ ورکرز ویلفیئر کالج رانا ٹاؤن میں آپ کا داخلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور آج ہم جس ٹاپک کو سٹارٹ کریں گے وہ اسلامی تہذیب و تمدن ہے۔ کسی بچے کو پتہ ہو کہ یہ تہذیب سے مراد کیا ہے؟ تہذیب سے مراد یہ لفظ اگر لغوی معنی بات کی جائے تو حسبن سے نکلا ہے۔ حسبن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک کرنا، آرائستگی، شائستگی، خوش۔ اگر ہم اس کو اصطلاحی معنوں میں لیں کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے یا ویسے ٹیکنیکلی اس کا کیا مطلب ہے، تو شیخ محمد اقبال ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہر قوم و ملت کی زندگی کا وہ ظاہری نقشہ یا خد و خال جو اسے دیگر اقوام سے ممتاز کرتا ہے تہذیب کہلاتا ہے۔ اگر اس کو میں سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ یہ سمجھیں کہ کسی قوم کے جو عقائد ہوتے ہیں، جو اس کے خیالات ہوتے ہیں، جو اس کے نظریات ہوتے ہیں، جو اس کے جن کا تعلق ان کے جذبات کے ساتھ ہے، ان کے اندر کے ساتھ ہے، انر کے ساتھ ہے، وہ تہذیب کہلاتے ہیں۔ جیسے ہم پاکستان کی تہذیب کیا ہے؟ ایک اسلامی تہذیب ہے، ایک اسلامی تہذیب ہے۔ یہاں ہم کوئی بھی کام کریں گے تو اس تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ کون مہذب ہوگا؟ جو اسلام کے اصولوں کے مطابق کام کرے گا۔ باقی جو دیگر اقوام ہیں ان کا اور خیال ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو یوں سمجھیں کہ کسی قوم کے پختہ اصول و نظریات، کسی قوم کے پختہ اصول و نظریات کو تہذیب کہا جاتا ہے۔ تہذیب کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے؟ نظریات کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ، اس کے عقائد کے ساتھ، کیونکہ نظریات ہی انسانی زندگی پر حاوی ہوتے ہیں۔ ہم نے اسلامیات لازمی میں پڑھا کہ جو عقائد ہوتے ہیں وہ انسان کے اعمال کے محرک ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں ادھر بھی سمجھ آنی چاہیے۔ سمجھ آئی نا آپ کو؟ ایک چیز آپ وہاں سے پڑھتے ہیں، ایک چیز یہاں سے پڑھتے ہیں، بات تو ایک ہی ہے کہ عقائد اس کے دل و دماغ پہ حکمرانی کرتے ہیں۔ اگر ایک انسان کا مقصد صرف اور صرف اسی دنیا کے لیے مطابق ہو، اسی دنیا کی لذتیں حاصل کرنا ہو، اسی دنیا کو وہ سارا کچھ سمجھتا ہو، تو پھر وہ اس کے اعمال اور طرح کے ہوں گے۔ اگر ایک انسان مسلمان ہے تو اس کے نظریات اور طرح کے ہوں گے، وہ آخرت کو ہمیشہ کی زندگی سمجھتا ہوگا، اور اس معاشرے کے جب افراد مل کے معاشرہ بناتے ہیں تو افراد کے جو عقائد ہیں، افراد کے جو نظریات ہیں، افراد کے جو خیالات ہیں، وہ مل کے ایک معاشرے کے اصول بنیں گے، ایک معاشرے کے نظریات بنیں گے، ایک معاشرے کا اس کی تہذیب بنیں گے۔ آپ کو بیٹے سمجھ آ رہی ہے؟ جی۔ تہذیب میں نظریات کے ساتھ ساتھ عملی رہنمائی کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ اس کی مثال دیں کہ اسلام نے لباس کے متعلق حکم دیا کہ وہ ساتر ہو، یعنی جسم کو چھپانے والا ہو۔ اسلام کو اس بات سے غرض نہیں کہ وہ چادر ہو، چادر قمیض آپ پہنیں، آپ دھوتی پہنیں، آپ کوئی پینٹ شرٹ پہنیں، یا آپ پینٹ کوٹ پہنیں، شلوار پہنیں، لیکن لڑکیاں جب خواتین پہنیں گی تو وہ یہ اس بات کا اہتمام کریں گی دو چیزوں کا۔ نمبر 1 کہ وہ ساتر ہو، نمبر 2 سی تھرو نہ ہو، نمبر 2 جو جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ہو گیا کہ ہم ٹائٹ پجامے پہننا شروع ہو گئی ہیں ہماری بیٹیاں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہم ان کو منع کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تہذیب فرد، معاشرہ اور حکومت تینوں پر حاوی ہے۔ اس میں اچھائی اور مثبت پہلو غالب ہوتا ہے۔ اب اگر میں یہ سمجھانے میں کامیاب ہو چکا ہوں لغوی معنی، تو بتائیں لغوی معنی اس کا کیا ہے؟ تہذیب کا لغوی معنی
بالکل ٹھیک ہے. اور ویسے جب ہم اس کے اصطلاحی معنوں کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کا کیا معنی ہے؟ آپ کے نظریے کیا ہے؟ دیکھیں میں نے ابھی مختلف لوگوں کے نظریات بھی آپ کے سامنے پیش کیے، شیخ محمد اقبال صاحب کا بھی پہلو پیش کیا، آپ کو مختلف انداز سمجھایا. اب آپ کا بھی تو ایک ذہن بنا ہوگا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں تہذیب کو. جی بیٹا آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جی جی بیٹے. ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بتائیں نا کہ اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، نظریات کے ساتھ ہے، اصولوں کے ساتھ ہے. نظریات جو ہے وہ عقائد ہوتے ہیں. کیونکہ ہم اگلی جو بات کرنے لگے ہیں وہ ہے تمدن کی. وہ تمدن ہے. تمدن جس کو ہم انگلش میں کلچر کہتے ہیں. کلچر. تہذیب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیویلائزیشن. سیویلائزیشن. ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ اسلامی سیویلائزیشن. اسلامک سیویلائزیشن. اسلامک سیویلائزیشن ہمارا ٹاپک ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ تہذیب کیا ہے، اب ہم دیکھیں گے تمدن کیا ہے. یہ لفظ مدن سے نکلا ہے. کس سے؟ مدن سے نکلا، جس کے معنی کیا ہے؟ شہر بسانا، مل جل کر رہنا. آبادی کیا؟ آبادی کرنا، رہنا. جب ایک معاشرہ کسی جگہ پہ لوگ رہنا شروع کرتے ہیں، ایک خاندان رہنا شروع کرتا ہے، پھر دوسرے خاندان آ جاتا ہے، وہاں رہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تمدن بنتا ہے. وہاں مختلف ماہرین نے تمدن کے مفہوم کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے. شیخ محمد اقبال کا تذکرہ آپ نے پہلے بھی کیا، اسی کا تذکرہ ہم دوبارہ کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں زندگی کے لوازمات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ بھی بناتا ہے، جو کچھ بھی بناتا ہے، ایجاد کرتا ہے، تیار کرتا ہے، تو وہ سب تمدن کے تحت آتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا ہماری تہذیب کیا ہے کہ لباس ساتر ہوگا، لباس سی تھرو نہیں ہوگا، لباس جسم کو چھپانے والا ہوگا، لباس کوئی بھی ہو سکتا ہے. اسلام اس کو منع نہیں کرتا، لیکن اس میں بنیادی چیز کیا ہے؟ ساتر ہو. اب وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اس کا تعلق ماحول کے ساتھ ہوتا ہے. وہ سر پہ ٹوپی پہننی ہے یا پگڑی پہننی ہے، یہ اس علاقے کی روایات ہوں گی. جیسے سعودی عرب کا جو لباس ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ وہ رومال سا پہنتے ہیں. کیوں؟ وہاں گرمی بہت پڑتی ہے. ہمارے جو گاؤں میں لوگوں نے چونکہ گرمی میں کام کرنا ہوتا ہے تو وہاں وہ سر پہ پگڑی باندھتے ہیں. شہروں میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ اے سی میں رہتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، تو وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو تہذیب اور چیز ہے، تمدن اور چیز ہے. لیکن جب دونوں کو تہذیب و تمدن کہا جاتا ہے تو پھر کلچر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال تمدن انسان کی شہری زندگی کے تمام پہلوؤں اور مکمل اجتماعی فکر و عمل کا نام ہے. گویا تمدن تہذیب کی عملی شکل کا نام ہے. یہ بڑی اچھی لگی آپ کو، لگی یا نہیں؟ تہذیب کیا انہوں نے کہا؟ تمدن کیا ہے؟ تمدن تہذیب کی عملی شکل. تہذیب کی عملی شکل کیا ہے؟ تمدن. تہذیب کی نظریاتی شکل کیا ہے؟ نہیں، نظریاتی جو ہے وہ اس کے اصول ہیں. جیسے اسلامی تہذیب کیا ہے؟ اسلامی تہذیب یہ ہے کہ سچ بولا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی، روزے رکھے جائیں گے، اللہ کو ایک مانا جائے گا، سچ بولا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ اسلامی تہذیب ہے. ٹھیک ہے. اللہ کو ایک ماننا، آخرت کا یقین رکھنا، انسان کی عزت کرنا، خواتین کا احترام کرنا، یہ ہماری تہذیب ہے. اب اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ ان چیزوں کی عملی شکل کیا ہوگی کہ اس کی عملی شکل خواتین کا ہم احترام کریں گے. اس کی عملی شکل کیا ہوگی کہ اگر کہیں کوئی لڑکی جا رہی ہوگی تو اس کو
ایسے ایسے کر کے نہیں دیکھیں گے، ہم اپنی نظروں کو چھپائیں گے، یہ ہماری تہذیب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا آنکھوں کو اگر کوئی غیر محرم ہو تو اپنی آنکھوں کو نیچا کریں، یہ خواتین بھی کریں گی اور مرد بھی کریں گے، غض بصر اس کو کہا جاتا ہے۔ تو دوسری طرف جب لباس کا معاملہ ہوگا وہ بتا دیا، دوسرے معاملات ہوں گے تو وہ سارے جو ہیں تہذیب، تمدن تہذیب کی عملی شکل کا نام ہے، تمدن تہذیب کی عملی شکل، اور اس کے کسی قوم کے معاشرتی، معاشی، سیاسی اور فنی ارتقاء کا علم ہوتا ہے، چونکہ کسی قوم کا تمدن اس کی تہذیب یعنی نظریات کو ظاہر کرتا ہے۔ کسی قوم کی جو تمدن ہے وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ کس کے نظریات کو؟ نہیں، اس معاشرے کے نظریات کو، کہ لوگوں کے نظریات کیا ہیں، لوگوں کے عقائد کیا ہیں، اس کو ظاہر کرے گا۔ یعنی کہ ایک لڑکی اگر جا رہی ہے، ایک طرف ایک لڑکی جا رہی ہے جس نے برقع پہنا ہوا ہے یا باحجاب ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ پینٹ شرٹ پہن کے جا رہی ہے، ایک طرف جو ہے اس نے ساڑی پہنی ہوئی ہے اور اس نے تل لگایا ہوا ہے، یہاں تل لگایا ہوا ہے، یہاں جو ہے وہ کچھ لگایا ہوا ہے، تو وہ تینوں کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ کس تہذیب سے کون سی لڑکی جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، چل جائے گا نا پتہ؟ لڑکوں کا نہیں پتہ چلتا، چلیں لڑکوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے، جب کان میں انہوں نے بالیاں پہنی ہوں گی، سر پہ پونی کی ہوگی، پتہ چل جائے گا کس کا مسلمان کا بچہ ہے یا کسی اور کا بچہ ہے۔ ٹھیک ہے، تہذیب اور تمدن کا فرق کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ پہلے بات ہم کیا کریں گے، تعلق کیا ہے۔ تہذیب و تمدن باہمی طور پر لازم و ملزوم ہے، جیسی تہذیب ہوگی ویسا تمدن ہوگا۔ تہذیب نظریات کا نام ہے اور تمدن دراصل تہذیب کی عملی شکل ہے۔ کیا ہے؟ کس کی؟ ہاں، گویا تہذیب کسی قوم کی نظریاتی اور روحانی ترقی ہے، جبکہ تمدن معاشرتی، مادی اور فنی ترقی کا نام ہے۔ اس کی مثال یوں بھی دی جا سکتی ہے کہ تہذیب کی حیثیت بیج کی سی ہے اور تمدن پھل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں فرق کیا ہے؟ ابھی تک ہم نے یہ بات کی کہ دونوں، ایک اس کی عملی شکل ہے اور ایک اس کی نظریاتی شکل ہے اور دوسری اس کی عملی شکل ہے۔ تمدن اور تہذیب میں کچھ فرق بھی ہے۔ تہذیب فطری، نظریاتی اور ذہنی نظریاتی چیز ہے، جبکہ تمدن عملی شے ہے۔ یہ بات ہم بار بار کر چکے ہیں۔ تہذیب پر مقامی حالات بہت کم اثر انداز ہوتے ہیں۔ جو مقامی حالات ہیں، مثلا اگر ہماری تہذیب ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ وہ ساتر لباس پہنیں گی، تو پوری دنیا میں کوئی بھی ملک ہو، وہ لباس کا انداز مختلف ہو سکتا ہے لیکن وہ سارے ساتر ہوں گے۔ سی تھرو کپڑا کہیں بھی نہیں پہنا جائے گا، ٹائٹ فٹنگ کہیں بھی نہیں پہنی جائے گی۔ اگر کوئی ٹائٹ فٹنگ پہنے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، یا مسلمان ہے تو نام کا ہے۔ اب اگر پوری دنیا میں مسلمان کی تہذیب کیا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، تو کہیں بھی جب وہ پہنے جائیں گے کیا عبادت خانے ہوں گے تو وہ کس طرح کے ہوں گے؟ مینار بنائے جائیں گے زیادہ تر۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مینار کے بغیر نماز نہیں ہوتی، مسجد نہیں، مسجد بنتی ہے لیکن پوری دنیا میں ایک رواج سا ہو جاتا ہے کہ وہ مینار بنائے جاتے ہیں۔ پھر اگر گھر بنائے جائیں گے تو وہ کس طرح کے ہوں گے؟ ہوادار ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوادار گھر میں رہو۔ اندھیروں والی جگہ پہ رہنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور کھڑکیاں، دروازے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کی سنت ہے اچھا گھر بنانا۔ ہماری تہذیب ہے کہ ہم شادی شدہ زندگی گزارتے ہیں، جب بالغ ہو جاتی ہے لڑکی تو اس کی شادی کر دی جاتی ہے، لڑکا بالغ ہوتا ہے تو اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ جس معاشرے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے وہ معاشرہ اسلامی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تہذیب پر مقامی حالات بہت کم اثر انداز ہوتے ہیں، کہ مقامی حالات، گرمی بہت ہے تو مغربی تہذیب کیا ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ کچھے پہن لیں گے، وہ ننگے جو ہیں وہ بے لباس ہو کے وہ ساحل سمندر پہ بیٹھ جائیں گے۔ اگر کبھی سرد علاقے ہیں تو وہ کبھی گرمی نکلی ہے تو گرمی کو سن باتھ لیں گے۔ لیکن مسلمان ایسا نہیں کرے گا، مسلمان ایسا نہیں کرے گا، وہ کہیں بھی ہوگا وہ شرم و حیا کا پیکر ہوگا، وہ دوسروں کا خیال رکھنے والا ہوگا۔
گویا یہ ایک آفاقی اور عالمی چیز ہے، اس پر مقامی اثرات کم مرتب ہوتے ہیں، اس لیے ایک نظریہ رکھنے والے کی تہذیب میں فرق نہیں ہو سکتا، جبکہ تمدن میں فرق ہو سکتا ہے کیونکہ اس پر مقامی اثرات معلوم مرتب ہوتے ہیں۔ مثلا لباس، خوراک، طرز حکومت، فن تعمیر، فنون لطیفہ، مقامی روایات، رسم و رواج، عادات و اطوار، موسم، مقامی مسائل و وسائل، افراد کی ذہنی رجحانات وغیرہ۔ یہ میں نے جو باتیں کی ہیں یہ کیا ہیں بیٹا؟ یہ چیزیں ہیں کہ لباس اس کا مقامی حالات کی وجہ سے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن بیسک چیز کیا ہوگی؟ ساتر ہوگا۔ خوراک ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، لیکن بیسک چیز کیا ہوگی کہ وہ حلال ہوگا، پاکیزہ ہوگا۔ طرز حکومت ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوگا۔ فن تعمیر ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، لیکن وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوگی۔ فنون لطیفہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے موسیقی ہے، ڈرامہ ہے، یا اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں، تو وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی کیا چیز ہوگی کہ وہاں نعت پڑھی جائے گی، گانا گایا جائے گا، تو اس میں شرک نہیں ہوگا، اللہ کی توحید ہی ہوگی۔ مقامی روایات، رسم و رواج، شادی بیاہ کے رسم و رواج جو ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن بیسک چیز کیا ہے کہ وہ اسلامی اصولوں کے خلاف۔ جیسے جہیز ہے، یہ ہمارے کسی بھی اسلامی ملک میں نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے۔ شادی والی لڑکی لڑکی والے جو ہیں وہ کھانا نہیں کھلائیں گے، اگر کھلاتے ہیں، بارات آتی ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، تو وہ غیر اسلامی چیز ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ مہندی، تیل، دہی، وہ جو اور چیزیں ہیں، یہ رسمیں نہیں ہوں گی۔ اگر ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ غیر اسلامی چیزوں کو ہم نے اپنے شامل کیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر بیٹیوں کو ان کے جہیز دیا جائے اور ان کو ان کے کیا اسے کہتے ہیں کہ زمین میں، گاؤں میں ان کو زمین میں حصہ نہ دیا جائے، وراثت میں حصہ نہ دیا جائے۔ وراثت میں حصہ دیا جائے گا، تحفے کے طور پہ جتنا مرضی دے دیا جائے، وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ الحمدللہ میرے والد صاحب نے میری پھپھو کا حصہ دیا۔ میرے والد صاحب نے ابھی حیات ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اس معاملے کو سلجھا لیا۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے بیٹیوں کو دے دیں، کچھ بیٹوں کو دے دیں۔ اور مسئلے کی بات یہ ہے کہ ہم نے تو اس کو 3 دفعہ پیسے دیے ہیں کہ ریٹ لگایا، ایک دفعہ چانس بنا کے زمین بک جائے گی، اور جتنی زمین تھی اس کا چانس بنایا، اور جتنے پیسے بنتے تھے دونوں بہنوں کو دے دیے۔ ایک نے کہا جی میں تو زمین ہی لوں گی، میں تو حویلی لوں گی، اس نے حویلی لے لی۔ تو جو حالانکہ یہ غیر شرعی، یہ بھی غیر شرعی کام ہے، لیکن چونکہ والد صاحب کے پاس یہ حق ہوتا ہے اپنی زندگی میں وہ تحفہ دے دے، لیکن اس کو یہ شکل نہیں دی جا سکتی۔ وراثت اسی وقت ہوتی ہے جب جو والد ہے وہ فوت ہو جائے تو اپنے بچوں میں وہ تقسیم ہوتی ہے جائیداد، لیکن اس کا طریقہ لوگ کرتے ہیں، مجھے نہیں پتہ، علماء کرام جانتے ہوں گے بہتر۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں یہ غیر اسلامی ہے، لیکن ناجائز نہیں ہے، ان معنوں میں ناجائز نہیں ہے کہ وہ تحفے کے طور پہ اپنے بیٹوں کو چیز دے دی، تحفے کے طور پہ اپنی بیٹیوں کو چیز دے دی، کچھ چیزوں کی بانٹ کر دی اپنی زندگی میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے، کیونکہ دین جو ہے وہ روز کے استعمال کا نام ہے۔ آپ لوگوں نے اسلامیت اختیاری رکھی ہے تو آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے دین کو سمجھنا ہے، اور دین کو صرف یہ نہیں سمجھنا جو کتابوں میں ہے، صرف دین کو وہ نہیں سمجھنا جو ہم نے اس کو بات کرنی ہے یا ہم پیپر میں لکھ سکیں۔ جو بات کا آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے وہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے جائیں۔ جیسے میرے بڑے بھائی محمد نواز طارق صاحب بہت اچھے اسکالر آدمی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دین پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ دین پر عمل ایسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ جس بات کا آپ کو پتہ چلا ہے دین کا، اس پر عمل شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دین میں بہترین چیز یہ ہے کہ بے شک عمل تھوڑا ہو، لیکن اس میں مداومت ہو۔ مداومت کیا ہوتی ہے؟ ہمیشگی، روز کرنا، یعنی کہ نماز پڑھنی ہے روز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے روز کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن جو ہے وہ 10 پارے پڑھ لیے اور اگلے دن جو ہے وہ ایک بھی نہ پڑھا۔ تو بہتر کیا ہے کہ آپ 1 صفحہ 2 صفحے روز کے پڑھتے رہیں، اور اس سے آگے پھر اگلے دن، اور اس کو پھر اگلے دن، اور جب قرآن پاک ختم ہو جائے پھر اگلے دن سٹارٹ کر لیں نئے سرے سے۔ تو تھوڑا تھوڑا عمل، لیکن ہمیشگی ہو اس میں۔
اس میں ہمیشگی ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ ضمناً باتیں تھی دین کو سیکھنے کے لیے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ ایک انجینئر کسی عمارت کا نقشہ تیار کرتا ہے، ایک انجینئر اپنی عمارت کا نقشہ تیار کرتا ہے، پھر اس کے مطابق عمارت کی تعمیر شروع ہو کر مکمل ہو جاتی ہے۔ نقشہ تہذیب اور عمارت تمدن کا لفظ۔ نقشہ کیا ہے؟ تہذیب، اور عمارت کیا ہے؟ اسلامی تہذیب۔ اسلام کی تہذیب وہ خاص تہذیب ہے جو اپنی بنیاد اسلامی نظریات پہ رکھتی ہے۔ اسلامی تہذیب کیا ہے؟ بولیں، اسلامی تہذیب لکھوائیں، وہ خاص تہذیب ہے جو بنیادی جو اپنی بنیاد، آپ دیکھیں، آپ دیکھ نہیں رہے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں، مجھے جو سمجھ آ رہی ہے میں لکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں، جو اپنی بنیاد اسلامی نظریات پر رکھتی ہے۔ جی بیٹا، اس کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ اس کی بنیاد قرآن اور نمبر 2 سنت۔ یہ ہے ہماری تہذیب۔ بیسیکلی ہماری تہذیب کیا ہے؟ بیسک کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ اس طرح اسلامی تہذیب ایک شاندار ماضی کی حامل ہے، کبھی مکمل طور پر سامنے آتی ہے، مثلا عہد نبوت اور عہد خلفائے راشدین میں۔ عہد نبوت میں ہماری اسلامی تہذیب مکمل طور پہ نظر آتی ہے، اور دوسری کب نظر آتی ہے؟ اسلامی اور عہد خلفائے راشدین کے دور میں۔ یہ خالصاً اسلامی تہذیب تھی۔ باقی ادوار میں یہ غالب طور پر موجود رہی ہے۔ ہم مسلمانوں کی تہذیب کو اسلامی تہذیب نہیں کہہ سکتے۔ آپ پہلے بھی بات کر رہی تھی نا کہ یہ جو ہماری تہذیب ہے یہ کوئی اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ ہم شادی بیاہ کی رسمیں جو ہیں، جو موت کی رسمیں ہیں، جو ہمارے روزمرہ کے باتیں ہیں، جو دیگر باتیں ہیں، وہ اسلام کے مطابق نہیں ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اسلامی تہذیب اس کو نہیں، یہ مسلمانوں کی تہذیب ہے۔ یہ کس کی ہے؟ مسلمانوں کی تہذیب، اور مسلمانوں نے اس میں گڈ مڈ کر دیا ہے۔ کوئی انگریزی تہذیب لے آئے ہیں، کوئی تھوڑی سی ہندو تہذیب لے آئے ہیں، کوئی دوسری تہذیبیں لے آئے ہیں، دیگر مذاہب کی باتیں بھی ہمارے اندر ہیں۔ ہم لوگوں سے متاثر ہیں۔ ہم مسلمانوں کی تہذیب کو اسلامی تہذیب نہیں کہہ سکتے جب تک ان کی عملی زندگی اسلام کے مطابق نہ ہو۔ بہرحال اسلامی تہذیب آب و تاب سے اس دنیا میں بڑی حد تک موجود ہے۔ مغرب اس کو مٹانے پر تلا ہوا ہے۔ مولانا مودودی علیہ رحمت نے جو بنیادی 5 عناصر کام کیے ہیں، مولانا مودودی کا نام جانتے ہیں؟ مولانا مودودی ایک پاکستان بننے سے پہلے کے ایک ہیں، پاکستان بننے کے بعد بھی آپ نے ایک نام سنا ہوگا، جماعت اسلامی۔ انہوں نے ایک جماعت اسلامی ایک قائم کی۔ ان کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ ہے جو اسلامی زندگی ہے اس پر کام کیا ہے۔ خاص طور پر تفسیر قرآن ان کی بڑی مشہور ہے۔ آپ لوگوں کو اگر کبھی کوئی تفسیر پڑھنی ہو تو تفسیر قرآن ان کی ضرور پڑھیں، مولانا مودودی کی۔ اس کو تفہیم القرآن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لکھ لیں اپنے پاس، تفہیم القرآن۔ 6 جلدوں میں یہ موجود ہے، ٹھیک ہے، یا 7 میں ہے یا 8 میں ہے، 8 میں ہے میرا خیال۔ اس کو آپ پڑھیں، آپ کو لگے گا کہ آسان لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ کیسے بیان کیا گیا ہے؟ عام فہم لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اسلامی اساسی عقائد و نظریات۔ پہلی بات کیا ہے؟ اساسی نظریات کو عقائد، نمبر 1۔ نمبر 2 دنیاوی زندگی کا تصور۔ 3 کیا؟ زندگی کا نصب العین۔ اور جی تربیت افراد اور اجتماعی۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 5۔ یہ 5 ہیں۔ کفار اسلامی تہذیب پر حملہ آور ہے، اس کو مٹانے پر لگے ہوئے۔ مغربی تہذیب جو کہ ایک ذہنی گندگی ہے اسلامی ممالک میں پھیلانا چاہتے ہیں۔
جس کے متعلق قرآن علامہ اقبال نے فرمایا کہ فساد قلب و نظر ہے، فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب، نہ روح اس مدنیت کی نہ رہ سکی عفیف، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ ایک اور جگہ مغربی تہذیب کی بارے میں بتایا علامہ اقبال نے، بیکاریو اریانیو میخاریو افلاس، بیکاریو اریانیو میخاریو افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات۔ بیٹا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اچھے انداز سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھنی ہے تو میں حاضر ہوں۔ کوئی کویسچن آپ لوگوں کا؟ کویسچن کیا کریں بیٹا، کویسچن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ وہ کویسچن سے یا تو میں کروں گا یا آپ کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ میں کویسچن کروں آپ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کہ کویسچن میں کروں اور آپ شرمندہ ہوں تو بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ ہی کویسچن کر لیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔